بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 28ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قریش مکہ اور مشرکین جب اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک نہ سکے تو ان سرکشوں اور ظالموں نے یہ تجویز پاس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہی تجویز حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جیسے جاباز سپاہیوں کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ معزز ناظرین، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس سے کچھ نہ کہا، لیکن وہ بدبخت آپ پر ایک پتھر دے مارا جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ پھر وہ قریش کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر یہ سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے مکان سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ابو جہل کا یہ گھناؤنا کردار بہت ہی برا لگا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ابو جہل کی اس حرکت کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ضرور بیان کرے گی۔ حضرت حمزہ جب شکار سے واپس آئے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے حضرت حمزہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ اپنے بھتیجے کے بارے میں سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھڑک اٹھے۔ آپ کا خون کھول گیا، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ شکار سے واپس آتے تو پہلے طواف کرتے۔ آپ خانہ کعبہ گئے، طواف کیا اور وہیں سے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا، تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو؟ غور سے سنو، میں بھی اسی کے دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اب اگر طاقت ہے تو میرا کچھ بگاڑ کے دکھا۔ ابو جہل کے ساتھی دوڑ کر وہاں آئے، لیکن حضرت حمزہ کو دیکھ کر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ صلح کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا غلطی میری ہے، میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، انہیں غصہ ہونے کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا، اے حمزہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت حمزہ نے بے جھجک جواب دیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ خدا کی قسم، میں اب اس کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا میرے دین سے مجھے روک کر دکھاؤ۔ مگر کسی کو بھی ان کے سامنے کچھ کہنے اور کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے غصے میں آ کر تو بات منہ سے نکال دی کہ وہ نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، مگر جب گھر پہنچے تو عجب کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ دل میں جان گزی اور گھٹی میں پڑے ہوئے صدیوں پرانے عقائد و نظریات کو یکدم چھوڑ دینا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ ساری رات اسی قلق و اضطراب میں گزر گئی۔ جب قرار نہ آیا تو اپنے چہیتے بھتیجے کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلی کیفیت اور کشمکش سے آگاہ تھے۔ نگاہ نبوت، حکیمانہ نصائح اور پرخلوص دعاؤں سے انہیں قرار بخشا۔ جو راہ اختیار کی تھی اس کے فیوز و برکات اور فوائد سے آگاہ کیا اور اس روش پر تنقید کی جس پر وہ پہلے سے گامزن تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حمزہ کا ذہن صاف ہو گیا،
तमाम शुकूक व शुबहात धुल गए और जिस जहनी परेशानी में मुब्तला हो गए थे उससे निजात मिल गई। सुकून व इत्मीनान महसूस करके खुशी से बोले, ऐ भतीजे, डटकर अपने दीन की तबलीग करो, किसी की मजाल नहीं कि वो कुछ करे, इंशाअल्लाह सबका मुकाबला करेंगे। हज़रत हमज़ा के मुसलमान होने के बाद अहले मक्का को यह महसूस हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को काफ़ी तक़वियत मिल गई है और वो मजबूत हो गए हैं। इसलिए अहले मक्का मुसलमानों के मामले में मुहतात हो गए और जो रवैया उन्होंने मुसलमानों के तईं इख्तियार किया हुआ था उस पर नज़रसानी के लिए मजबूर हो गए। ईमान की दौलत नसीब होने पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कुछ अशआर कहे, जिसका तर्जुमा यह है कि मैं अल्लाह ताला की हम्द बजा लाता हूँ जिसने दीन हनीफ और इस्लाम की तरफ मेरे दिल को राग़िब किया। ये दीन रब्बे अज़ीज़ की तरफ से आया है जो अपने बंदों से बाखबर और उन पर बहुत ही मेहरबान है। अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम व क़ायद हैं। तुम उनके सामने आकर बेतुकी और बेमाना बातें मत करो। खुदा की कसम, हम उन्हें कभी भी कौम के सुपुर्द नहीं करेंगे जबकि हमने अभी तक लोगों का तलवारों के साथ फैसला नहीं किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तैमी ऑफिशियल टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।